تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو پوری ایک کیمپین چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب اس کو پرانے اس پہ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال بانیان پاکستان جو تھے، ان کا جو ویژن تھا ہندوؤں کے بارے میں، ان کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں، تو کیا آج وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جی وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے کہ جو پاکستان کے خاص سیکولر طبقہ ہے وہ اس بات کی یعنی تبلیغ کرتا نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو درمیان میں صرف لکیر ہے، ورنہ سارے ایک جیسے ہیں. کچھ سیاسی لیڈروں کی طرف سے بھی بیان آیا کہ جس رب کی پوجا بھارت میں ہوتی ہے پاکستان میں بھی اسی کی ہوتی ہے، ہمارا تہذیب ثقافت و بندن بالکل ایک جیسا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ایک پاکستانی اسکالر ہیں جو لفظ میں پڑھاتی بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو اس وقت جو صورتحال انڈیا میں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے قائد اعظم نے جو اس وقت مذہب کی بنیاد پر جو تقسیم کی تھی نا، اس وجہ سے اس وقت وہاں پر مسلمان مشکل میں ہیں. جب قائد اعظم کو کرٹیسائز کرنا ہو تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر تھی بالکل تقسیم پاکستان کی، لیکن عام طور پہ قائد اعظم کو کہتے ہیں وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. مطلب یہ خود ہی دو رنگی سی ہے ہمارے سیکولر طبقے میں جو ہے. دیکھیں قائد اعظم نے اپنا جو ویژن لیا تھا وہ علامہ اقبال سے لیا تھا. اس سے پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانا جاتا تھا ان کو. ابھی ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات تو کی ہے، ہم اپنے ناظرین کو ذرا ریمائنڈ کرواتے چلیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن بیسیکلی تھا کیا اور وہ کس طرح ایگزیکٹلی اس وقت ونڈیکیٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ اس کی توثیق ہو رہی ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تھے، انہوں نے علامہ اقبال سے 1937 میں ملاقات کی اور اس کا انہوں نے ایک کتاب لکھی نقوش اقبال، اس میں انہوں نے اس ملاقات کا ذکر کیا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کے بارے میں فرمایا 1937 کی ملاقات میں، جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی. آج انڈیا میں ایگزیکٹ وہی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس ملک نہیں ہے تو ان کے لیے تہذیب اور ان کے لیے اپنی ثقافت قائم رکھنا تقریباً امپاسبل ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتہائی سیکولر لوگ بھی ہیں وہاں پر، جیسے نصیر الدین شاہ ان کے ایکٹر ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سول وار جنم لے سکتی ہے اور ہم ہر سوچنے سمجھنے والا طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے. اور علامہ اقبال جب قائد اعظم کو خطوط لکھ رہے تھے یہ ہندوستان میں واپس بلانے کے لیے اور پاکستان کے لیے تحریک شروع کرنے کے لیے، خطبہ الہ آباد کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو، ان کو پتا تھا یہ صرف یہ ایک واحد لیڈر ہے جو مسلمانوں کو ایک قوم کی شکل میں بدل سکتا ہے اور پاکستان کی تحریک چلا سکتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس خط میں بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. انہوں نے کہا کہ مسلمان ریاستیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت وہ مہیا کی جائیں، اب ایسے مطالبے کا وقت آ گیا ہے، یعنی مطالبے سے مراد ہے پاکستان کے قیام کا، چونکہ ہندو مسلم فسادات کی صورت میں خانہ جنگی ایک مدت سے چل رہی ہے، یعنی اس وقت یہی صورتحال تھی ایگزیکٹ. اور مجھے اندیشہ ہے ملک کے بعض حصوں میں مثلاً شمال مغربی ہندوستان میں فلسطین جیسا نقشہ نظر آئے گا. یعنی علامہ اقبال اس وقت بھی فورس ہی کر گئے تھے کہ آگے کی کیا صورتحال بن رہی ہے اور ایگزیکٹلی اسی طرح کے اس وقت حالات ہیں. قائد اعظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہوں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو ناقابل اصلاح ہیں، اور ان کا بھی ایک بیان ہے جس انہوں نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیا تھا 1938 میں. انہوں نے کہا پاکستان کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو صدیوں سے موجود ہے. ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے میں جہاں آج بھی 70% زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، یہی مسلمانوں کا ملک ہے. اور قائد اعظم کا ایک بہت مشہور بیان ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ہندوستان میں پہلا فرد مسلمان ہوا تھا اسی وقت وہ ایک الگ قوم بن گیا تھا. یعنی مسلمان کیونکہ ہر لحاظ سے ہی ڈفرینٹ ہے ان سے، تو اس لیے یہ ایک بحثیت قوم ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اس چیز کو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.